أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی مشہور سورۃ النصر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کو سورہ اذا جاء بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو سورۃ النصر بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو سورۃ الفتح بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے. اذا جاء اس لیے کہ اس کی شروعات اسی کلمے سے ہو رہی ہے، اور نصر اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کا ذکر ہے، اور فتح اس لیے کہ اس میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے، اور تودیع اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے. باہر یہ صورت مبارکہ صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک رکوع ہے. اس میں 79 حرف ہیں. اس کی تلاوت سننے والے کو 79 نیکیاں اور تلاوت کرنے والے کو 790 نیکیاں ملتی. اور اگر کوئی اس کی تلاوت کرے، یہ تو ایک عام ثواب ہے ضابطے اور قاعدے کے مطابق، لیکن اس کو ربع قرآن بھی کہا گیا. یعنی اگر 4 مرتبہ اس سورت کی آدمی تلاوت کر لے تو اس کو پورے ایک قرآن کے برابر ثواب ملے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پورے قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے اور سوچے کہ جب 4 مرتبہ 3 آیتیں پڑھ لینے پر ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے تو کیا ضرورت ہے پورا قرآن پاک پڑھنے کی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ثواب اسے ملتا ہے. لیکن جب قرآن کی ایک سورت پر اتنا ثواب ہے تو پورا قرآن پاک پڑھنے پر کتنا ثواب ملے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی سماعت، اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آیات کے مطالب کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ سورت سب سے آخری سورت ہے، کتابت کے اعتبار سے نہیں، نزول کے اعتبار سے. کتابت کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے آخری سورت تو سورہ والناس ہے. نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت، یعنی سورت کی شکل میں پوری کی پوری صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ اذا جاء ہے، سورہ نصر اللہ ہے اور سورہ فتح ہے اور سورۃ التودیع ہے. اس سورت پاک کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا. یہ فتح مکہ کے بعد اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ راجح اور زیادہ وزنی اور مضبوط بات یہ ہے اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا. کب ہوا؟ غزوہ خیبر سے واپسی پر.
غزوہ خیبر ہوا ہے 7 ہجری میں اور مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس موقع پر قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 2 سال تک تشریف فرما رہے۔ کتنے دن تک؟ 2 سال تک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مکہ فتح ہوا رمضان میں اور وفات ہوئی آپ کی ربیع الاول میں۔ تو اگر اس کو فتح مکہ سے کے بعد اس کا نزول مانا جائے حجۃ الوداع میں تو پھر 2 سال کہاں ہوتے؟ وہ تو 81 دن ہوئے، پھر ربیع الاول میں وفات کیسے؟ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، سن 7 ہجری میں ہوا، خیبر سے واپسی کے موقع پر ہوا۔ اس کے بعد 2 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات رہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے مکے کے فتح ہونے کی۔ اذا عربی میں جو آتا ہے یہ آتا ہے آئندہ زمانے کے لیے، جیسے اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ابھی ہوا نہیں ہے، جب ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ زمین میں دفن کی ہوئی لڑکی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ تو اذا کا لفظ عربی زبان میں گزشتہ زمانے کے لیے نہیں آتا بلکہ زمانے آئندہ کے لیے آتا ہے۔ تو قرآن کے یہ لفظ سے پتہ چلتا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ پہلے سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، یہ فتح تو اللہ نے تمہیں دلا دی، ایک اور فتح ایسی ہے جو تمہیں ملنے والی ہے اور جس کی تمہیں دل سے خواہش ہے، چاہت ہے کہ وہ فتح بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ نے وعدہ کیا وہ فتح بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ وَأُخْرَى، اور دوسری فتح تُحِبُّونَهَا، جس کو تم چاہتے ہو کہ تمہیں حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہونے والی ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے اور وہ فتح جو تم چاہتے ہو وہ قریب ہی ہے۔ ایک جگہ ہے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک ایسی بھی فتح بھی اللہ تمہیں نصیب فرمائے گا جو ابھی جس پر تم قادر نہیں ہوئے، ابھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو یہ کون سی فتح ہے؟ اللہ فرماتا اذا جاء نصر، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور جب فتح ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو شروع سے ہوتی رہی۔ مدد نصر کے معنی مدد اور ناصر کے معنی مدد کرنے والا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، قرآن میں ہے، نہ کسی کے اندر طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ نصر مدد کو کہتے ہیں، ناصر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، اور منصور جس کی مدد کی جائے۔ منصور من اللہ، ایسا آدمی جس کی اللہ کی طرف سے مدد ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصور ہیں، یعنی آپ کو اللہ کی مدد ہمیشہ
حاصل رہی، روز اول سے حاصل رہی آپ کو اللہ کی مدد۔ اسی طریقے سے فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے تو مدد تو بہت مرتبہ آپ کی ہو چکی، اسی طرح جب فتح ہو جائے، اور فتح بھی کئی مرتبہ آپ کو حاصل ہوئی، بدر میں آپ کو فتح حاصل ہوئی، احد میں حاصل ہوئی، خندق میں حاصل ہوئی، اسی طریقے سے حنین میں، تبوک میں اور خیبر میں فتح تو آپ کو حاصل ہوئی۔ معلوم یہ ہوا یہاں مدد تو آپ کی ہمیشہ رہی اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، مگر مدد دو طرح کی ہیں، ایک ایسی مدد جس کے ساتھ امتحان بھی ہو، آزمائش بھی ہو، ایک ایسی مدد جس کے اندر مدد ہو لیکن امتحان اور آزمائش ختم ہو جائے۔ تو آپ کی اور آپ کی امت کی جو مدد شروع سے ہوتی رہی وہ ایسی مدد تھی جس کے ساتھ ساتھ امتحان بھی جاری تھا۔ زبردست امتحان سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا۔ مکے میں 13 سال اللہ کی اگر مدد نہ ہوتی تو کوئی ایک آدمی زندہ نہ رہتا، اسلام کا بقا اور تحفظ ہی نہ ہو پاتا، ایسے حالات تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ احسان قرآن میں ذکر کیا، اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، وہ وقت یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور کتنے کمزور، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہیں لوگ گلا نہ دبا دیں، کہیں اونچک نہ لیں۔ اس موقع پہ اللہ نے تمہاری مدد کی، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تائید کی اپنی مدد کے ذریعے سے، وَرَزَقَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی۔ 13 سال تک اتنا زبردست بائیکاٹ، نہ کچھ خرید سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، نہ کہیں رشتہ کر سکتے ہیں، ایک پہاڑی درے کے اندر قید ہیں آپ، 1-2 دن نہیں 13 سال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیشاب کیا تو آواز سی لگی کسی چیز پہ پیشاب ہو رہا ہے، میں نے اس کو دھویا اور مجھے آج تک نہیں پتا وہ کیا چیز تھی، بھوک سے بےتاب ہو کر میں نے نگل لیا۔ ایسے ایسے حالات، بچے بلک رہے ہیں، دشمن ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، سنگ دلی کا یہ عالم۔ اللہ کی مدد آئی، اور وہ جو معاہدہ نامہ خانہ کعبہ کے اوپر لکھا گیا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا، اور حضرت ابو طالب نے بات کی تو دیکھا گیا واقعی دیمک اس کو کھا چکی ہے، وہ معاہدہ چاک کر دیا گیا۔ اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ رہی مگر آزمائش کے ساتھ۔ بدر میں مدد ہے، آزمائش ہے، کچھ ساتھ میں نہیں ہے، لڑنے کا سامان نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر، اللہ کی مدد، کھلی ہوئی مدد۔ اس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، فرقان کے معنی فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق ہو گیا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، کہ 3 گنا تعداد اور پھر بھی 70 قتل ہیں اور 70 گرفتار بھی ہیں۔ پھر احد میں اللہ کی مدد آئی اور فتح بھی ہوئی۔ 70 اگرچہ صحابہ اس میں شہید ہوئے لیکن یہ ابتلا تھا، مدد بھی تھی اور آزمائش بھی تھی، امتحان بھی تھا۔ اور پھر شہادت تو صحابہ کرام کی مراد تھی، صحابہ کی تمنا تھی، وہ تو اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ تو ان کا انعام تھا۔ تو پھر اس کے بعد غزوہ خندق میں اللہ کی مدد بھی ہوئی اور آزمائش بڑی سخت تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَزُلْزُلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں ایمان والوں کو خوب جانچا گیا، خوب امتحان لیا گیا کہ وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، پتہ نہیں اب کی بچیں گے نہیں بچیں گے، اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ کی مدد آئی، کیسے؟ اللہ نے ہوا کا لشکر بھیج دیا، برفانی ہوا۔ کون سی ہوا بھیجی تھی؟ ارے کون سی ہوا بھیجی تھی؟ کیا نام تھا اس کا؟ سبا۔ سبا کون سی ہوا کو کہتے ہیں؟ کدھر سے چلتی ہے وہ؟ دکن سے، پورب سے، پوروا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبا۔
آپ نے فرمایا نصرت بالسبا، میری مدد کی گئی ہے سبا ہوا کے ذریعے سے، اللہ کی مدد آئی۔ اور اس مدد کے بعد امتحان، مدد تو آئی، پھر اس کے بعد امتحان ختم۔ آپ نے فرمایا بس اب دشمن تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، یہ آخری مرتبہ تھا۔ غزوہ خندق کے بعد 5 ہجری میں ہوا، سن 6 ہجری میں کیا ہے؟ حدیبیہ، صلح حدیبیہ۔ عمرے کے ارادے سے آپ گئے اور دشمنوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، اور دل چاہ رہا تھا، قربانی کے جانور ساتھ میں تھے، ہر طرح سے سمجھایا مگر کسی طرح مانے نہیں، ضد پہ اڑ گئے اور صلح ہوئی۔ بڑی ظالمانہ شرطیں تھیں وہ، ان شرطوں کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے قبول کیا۔ صحابہ میں اضطراب تھا، بے چینی تھی، اس قدر بے چینی، مگر سب کے سب ایمان رکھتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ خون کے گھونٹ پی رہے، ایک لفظ نہیں کہا۔ بے چینی کا اظہار کس نے کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ بے چین تو سبھی تھے، بے چینی کا وہ عالم تھا، حضرت علی بھی تو بے تاب تھے نہیں تھے؟ جب کہا لکھو محمد رسول اللہ، اور جب نمائندے نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے نہیں، رسول کاٹیے، اور حضرت علی ہی تو لکھ رہے تھے، آپ نے کہا علی مٹا دو میرے نام کے آگے سے رسول۔ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں مٹاؤں گا، صاف صاف انکار۔ یہ ابتلا تھا، یہ آزمائش تھی، امتحان تھا صحابہ۔ حضرت اسید اور حضرت بشیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا علی مٹانا نہیں۔ تمام صحابہ پہ اضطراب و بے چینی کا عالم، مگر اس بے چینی کا اظہار تمام صحابہ میں سے سب کی ترجمانی حضرت فاروق اعظم نے کی۔ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ بے شک وہ باطل پر نہیں ہے، یقیناً ہے، پھر یہ دب کے صلح کیوں کی جا رہی؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میری مدد کرے گا، میں اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ پھر صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، حالانکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا جواب سنا نہیں تھا، مگر جواب وہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور صدیق اکبر کا مزاج بالکل یکساں، سیرت بھی وہی، عادت بھی وہی، خصلت بھی وہی، بالکل عکس ہیں جیسے آئینہ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بے چینی کا جب اظہار کیا تو یہ بھی کہا کہ آپ نے نہیں کہا تھا ہم عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، مگر یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے، اور انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو بے چینی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ظالمانہ شرطیں تھیں، بظاہر وہ مناسب نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں اس صلح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مکہ فتح کرنا آسان فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے اسلام خوب پھیلے گا، اور اس صلح کا نتیجہ امن کی شکل میں، فتح کی شکل میں، غلبہ اسلام کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، صحابہ دیکھ نہیں رہے تھے، اس لیے بے چین تھے۔ ہر آدمی بے چین ہوتا ہے، جب اسے حکمت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایمان والو ہو سکتا کسی چیز کو تم پسند کرو مگر وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا کسی چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو سکتا کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ اور جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ دکھایا گیا کہ اس کا دوسرا پہلو اچھا لگ رہا تھا مگر ہوا دوسرا، اور خیر اسی میں تھی۔
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعے نے کتنی حکمتوں سے پردے اٹھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ اور لگتا بھی سوراخ کرنا اچھی بات تھوڑی تھی، بغیر کرائے کو انہوں نے سوال کر لیا تھا۔ لیکن بعد میں کیا پتہ چلا؟ حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے سوراخ اس لیے کیا، اس لیے کہ ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو ضبط کر لیتا تھا۔ یہ غریب لوگ تھے، ان کی روزی روٹی کا سامان یہی کشتی تھی، اگر اس کو ضبط کر لیتا تو ان لوگوں کا گزارا کیسے چلتا؟ میں نے اسے عائبدار بنا دیا، وہ اس کشتی کو نہیں ٹچ کرے گا، یہ اپنی ریپیرنگ کرا کر کے اور مرمت کرا کے ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی۔ جب یہ پہلو سامنے آیا تو کیا یہ عمل ان کا اچھا لگا خراب؟ حکمت ظاہر ہو گئی۔ اسی طریقے سے جس بستی والوں نے ان اللہ والوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، فَأَبَوْا يُضَيِّفُوهُمَا، انکار کر دیا ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے، اور حضرت خضر نے دیکھا وہیں ایک دیوار گری جا رہی، اور ایسا لگتا ہے اب کی یہ مرتبہ جب برسات ہوئی تو گر پڑے گی۔ حضرت خضر آگے بڑھو اور دیوار کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا جس بستی کے لوگ اس قدر بے مروت ہوں، جو عام مسافر نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندوں تک کو کھانا کھلانے کے لیے روادار اور راضی نہ ہو، اور ان کی دیوار صحیح کی اور بغیر پیسے کے، بغیر معاوضے کے، کم سے کم معاوضہ لے لیتے، تو کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ تمہیں نہیں پتہ یہ دیوار کیوں صحیح کی؟ یہ دو یتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے، اگر یہ دیوار گرتی تو لوگ اس کو اوپر قابض ہو جاتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو باپ جب نیک آدمی تھا اس کی اولاد کا نقصان کیسے ہو جائے؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں، ماں باپ کی نیکی کا یہ فائدہ اولاد کو ملا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ان کا باپ نیک تھا، باپ سے مراد سگا باپ نہیں ہے، بلکہ ان کی پیڑھی میں، ان کی پشتوں میں 7ویں نمبر پر جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، اس نے بہت نیک کام کیا تھا۔ یعنی نیکی کا فائدہ 7 پشتوں تک کو ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کو صحیح کرا دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنوی شریف میں مولانا نور میں لکھا، آپ نے وضو کیا اور آپ نے چمڑے کا موزہ اتار کے رکھا، پیر دھو کے بھی پہنیں گے۔ ایک عقاب پرندہ آیا اور اس نے موزہ چونچ میں دبایا اور اڑ گیا، آپ کو اچھا نہیں لگا، تکلیف ہوئی، مگر تھوڑی دیر میں جب اس نے فضا میں اس کو ہلایا تو اس میں سے ایک سانپ کا بچہ گرا۔ تو ایسے حالات، واقعات دنیا میں بہت سے پیش آتے ہیں جن سے ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر خیر کا معاملہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ پریشان ہوتے، مضطرب ہوتے ہیں۔ انسان صحابہ ہیں، سب سے افضل امت میں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، مگر صحابہ بھی کیا تھے؟ انسان تھے نا۔ اس لیے بے چین ظالمانہ صلح کیوں کی؟ ظالمانہ یہ صلح پر آپ راضی کیوں ہوئے؟ مگر انجام سے بے خبر ہے، ان کو انجام پتہ نہیں ہے، انجام اس کا دیکھ رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح صلح ہو گئی۔ جیسے یہ صلح ہوئی تو قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی جس کا نام ہے سورہ فتح۔ یہاں بھی سورہ فتح ہے، جب مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، اور اس کا نام ہی سورہ فتح ہے، 26ویں پارے کی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، اور دب کے صلح کی گئی۔ اور اللہ قرآن نازل کر کے فرماتا ہے اپنے دلوں کو تھوڑا نہ کرو، ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ آپ نے سب سے پہلے زیادہ بے چین حضرت فاروق اعظم تھے، انہی کو بلایا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ حقیقت میں فتح عظیم ہے،
لیکن اس کا ذریعہ فتح مبین صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ ہی کھلی فتح تھی. اس لیے جب 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، اب جنگ نہیں ہوگی. اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد مکے میں 13 سال اور مدینہ طیبہ میں 6 سال، 13 اور 6 19 سال تک مسلمانوں میں تبلیغ کا نتیجہ اور محنت کا نتیجہ کیا تھا کہ حدیبیہ میں 1400 صحابہ تھے. صرف کتنے؟ 1400. اور صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں. اس کے بعد فتح خیبر، پھر فتح مکہ 8 ہجری میں. تو 1400 تھے، اور 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000. کتنی؟ ان 2 سالوں میں اسلام جتنا پھیلا ہے اتنا 19 سال میں نہیں پھیلا. یہ فتح ہے یا نہیں؟ اسلام ملکوں کو فتح کرنے کے لیے تھوڑی آیا. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا دین پھیلے، لوگ کفر کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت کے اجالے میں آ جائیں. یہی تو مقصد تھا. یہ مقصد 2 سال میں کتنا پورا ہوا؟ 1400 سے کتنے ہو گئے؟ 10,000. اور پھر 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا. 6 میں صلح ہوئی، 10 میں، یعنی 4 سال کے بعد 1,24,000 کا مجمع تھا حج میں. اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا. یہ برکت کس کی تھی؟ بولو، صلح حدیبیہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو جنگوں کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی تھی. جب 10 سال تک کا معاہدہ ہو گیا، اب جنگ نہیں ہوگی، لہذا آمد و رفت شروع ہوئی، لوگ بے خیف ہو گئے، تجارت ہونے لگی، ملنے جلنے لگے. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کی تعلیمات، ان کا رہن سہن، ان کا معاشرہ قریب سے جو دیکھا تو کیا ہوا؟ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور دل میں جو نفرت پیدا ہوئی تھی وہ نفرت دھل گئی، اور لوگوں کے ذہن صاف ہو گئے، اور لوگ کثرت کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے. لہذا صلح حدیبیہ ہی فتح ہے. قرآن نے اس کو فتح مبین کہا. اللہ فرما رہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح ہو جائے گی. اس کا مطلب وہ بھی فتح تھی، مگر وہ فتح نہیں ہے جس کا اللہ کے نبی کو شدت سے انتظار ہے. وہ فتح نہیں تھی. وہ فتح تو بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، حدیبیہ میں بھی، خیبر میں بھی، مگر وہ فتح نہیں ہے ابھی جس کا انتظار ہے، جو اللہ کے نبی دل سے چاہتے تھے. وہ کون سی فتح ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور ایک دوسری فتح ہم تمہیں عطا کریں گے جو جس کے دل تمہارے مشتاق ہیں، جو تم دل سے چاہتے ہو وہ تمہیں نصیب ہوگی، اور اسی کا نام ہے فتح مکہ. حضور یہی چاہتے تھے، مکہ فتح. کیوں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تو آسانی سے تو نہیں چھوڑا. کیسے حالات تھے؟ قتل کا مشورہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور ساتھ میں آپ کے حضرت صدیق اکبر تھے. جب مکے سے باہر نکلے تو آپ نے ایک اچٹتی ہوئی حسرت بھری نظر مکے پہ ڈالی اور کہا، اے مکہ، تو اللہ کا سب سے بہترین شہر ہے، اور تیری میرے اندر، میرے دل میں بڑی محبت ہے، اور خدا کی قسم اگر تجھ سے نکالا نہ گیا ہوتا میں ہرگز نہ نکلتا. اللہ کے نبی کس دل سے وہاں سے نکلے. نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے محبوب کو کہ وطن کی فرقت کا غم جہاں بڑھے اور پلے. وہ مکہ جو کیا ہے؟ دارالاسلام ہے، مرکز اسلام ہے، جو پوری دنیا کا سینٹر ہے. اگر پوری دنیا کو چاروں طرف سے پیمائش کی جائے تو مکہ مکرمہ بالکل دنیا کے وسط اور بیچ میں ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ کہاں بھیجا؟ کسی نبی کو اللہ نے دیہات میں نہیں بھیجا، ہر نبی کو شہر میں بھیجا. لیکن سب سے بڑے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے شہر میں بھیجا جو ساری دنیا کا مرکز ہے. اس کو قرآن نے کہا ام القریٰ. مکے کا نام ہے ام القریٰ. قریٰ مانے شہر. ام القریٰ شہروں کی ماں، جہاں سے دنیا کی بنیاد پڑی، جہاں سے زمین کو بچھایا گیا
اور ظاہر بات ہے مرکز سے جو بات چلے وہ چاروں طرف برابر برابر پھیل جایا کرتی ہے. وہ دارالاسلام، وہ مرکز اسلام ہے، وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا ہے. آپ کی تمنا ہے کہ یہ پھر سے فتح ہو جائے اور یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا. تو جب آپ نکل رہے تھے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے پیغمبر، جس مالک نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو پھر سے لوٹائے گا، پھر سے لوٹا کے لائے گا. آج آپ جا رہے ہیں اور مجبوراً جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ دوبارہ مکے کو فتح کر کے داخل ہوں گے اور بڑی شان سے آپ یہاں تشریف لائیں گے. اللہ کے نبی کو بھی انتظار تھا اور صحابہ کو بھی انتظار تھا. صرف اللہ کے نبی صحابہ کو انتظار نہیں تھا، مکے کے عرب کے جتنے قبائل تھے مشرک جو اسلام ابھی نہیں لائے تھے ان کو بھی انتظار تھا، دیکھیں مکہ فتح ہوتا ہے یا نہیں. وہ اسلام نہیں لا رہے ڈر کے مارے، اگر اسلام لائے تو یہ مکے کے جو لوگ ہیں یہ ہماری مخالفت کریں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے. حج وہیں کرنا ہے، عمرہ وہیں کرنا ہے، طواف وہیں کرنا ہے، ان سے ہماری دشمنی ہو جائے گی. دوسرے عرب کے قبائل یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے سارے علاقے فتح کر لیے مگر مکہ ابھی فتح نہیں کیا ہے، اور مکے والے اور مکہ اللہ کی نظر میں بڑا محترم ہے. دیکھو ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا ڈھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حمایت کی، نصرت کی اور پورے لشکر کو برباد کر دیا. لہذا اگر مکے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اب ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. مکہ اگر فتح ہو جائے گا تو ہم بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے. سب انتظار میں تھے، مکے فتح، مکے کا انتظار. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا. مدد تو ہم نے آپ کی بہت مرتبہ کی ہے مگر وہ مدد جو آپ چاہتے ہیں. فتح تو کئی مرتبہ آپ نے کی ہے اور آپ کے غلاموں نے کی ہے، مگر وہ فتح جس کا اشتیاق ہے، جس کا انتظار ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں. اور اللہ کے محبوب ہیں آپ. ارے ہے نہیں محبوب؟ اور محبوب کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے تو اس کی چاہت کو پورا کیا جاتا ہے. اور ایسا بہت مرتبہ ہوا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو نمازیں پڑھیں وہ کدھر منہ کر کے پڑھیں؟ ہے بیت المقدس کی طرف. اور ایک دو دن نہیں، کتنے دن؟ 17 مہینے. مگر اندر سے جی کیا چاہتا تھا؟ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہو، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے. آپ چاہتے یہی تھے. اللہ کا حکم ہے، نبی اللہ کے حکم کا پابند ہے، مگر آپ کی خواہش یہی تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا، لیکن بندے ہیں آپ، حکم الہی کے منتظر ہیں. اپنا شوق آپ ظاہر کرتے تھے اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. کیا؟ اللہ کے نبی اس انتظار میں کہ اب اللہ کا حکم آ جائے، اب اللہ کا حکم آ جائے، آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے. اللہ کہتا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم نے دیکھا آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف نظر اٹھانا. فولی وجهك شطر المسجد الحرام، لہذا تمہاری خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے. آج سے اپنا چہرہ نمازوں میں مسجد حرام کی طرف کرو. دیکھا آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین، نیند نہیں آ رہی، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں آپ. تو پوچھا آپ نے ام المومنین فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آج آپ بے چین کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ آج رات کو میرے دروازے پہ کوئی آ کر کے دربانی کرے اور کوئی آ کر کے میرے دروازے پر نگہبانی کرے اور کوئی پہرا دے. یہ آپ نے کہا اور ایک دم سے دروازے کے اوپر دھمک محسوس ہوئی اور اسلحے اور ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز آئی. آپ نے پوچھا کون؟ کہا سعد ابن مالک. یہ سعد ابن ابی وقاص جو ہیں یہی سعد ابن مالک ہیں. سعد ابن مالک
خیریت کیسے آئے؟ کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر رات بھر پہرا دو۔ ادھر نبی یہ تمنا کر رہے ہیں اور ادھر حضرت سعد کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے اور کہتے بھی نہیں ہیں آپ، اور آپ کی تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر میں یہ دیکھتی ہوں کہ جتنا آپ جو چیز چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کتنی جلدی اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہی تھی مکہ فتح ہو، دارالاسلام بنے، مرکز اسلام بنے، وہاں سے دعوت اسلامی پھیلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، وہ والی مدد جس میں مکہ فتح ہوگا، والفتح، اور فتح ہو جائے گی، مکہ فتح ہوگا۔ یہ بشارت اللہ دے رہا، خوشخبری دے رہا۔ 2 سال پہلے وفات، صلح حدیبیہ ہو چکی، مکہ کیسے فتح ہوگا؟ 10 سال تو جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور آپ کی وفات ہونا ہے 10 ہجری میں، اور مکہ فتح ہو رہا 8 ہجری میں، اور معاہدہ ہو چکا ہے 10 سال کا بعد تک کا۔ لیکن ہم نشیں جب کبھی ایام بھلے آتے ہیں خود سے ملنے کی، وہ راہ آپ ہی بتلاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی 1.5 سال گزرا تھا، کاہے کا؟ جنگ بندی کے معاہدے کا۔ مسلمانوں نے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، دشمن سے معاہدہ ہو، خون کے پیاسوں سے معاہدہ ہو، اگر شریعت کے مطابق ہے تو غداری نہ کرنا، معاہدہ نہ توڑ دینا۔ پوری دنیا میں مسلم قوم کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے معاہدے کی اتنی پاسداری کی ہو، اتنی پاسداری کسی قوم نے نہ کی ہے نہ کر سکتی۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کی تعلیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ کر لیا رومیوں سے، عیسائیوں سے، اور معاہدے کی مدت ختم ہونے والی ہے، صبح ختم ہو جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا چلو بارڈر کے اوپر چلو، سرحد پہ، اپنے ملک ہی میں سرحد پہ اکٹھا ہو جاؤ، اور جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا کہے کا معاہدے کا، حملہ کر دیں گے۔ پورا لشکر اکٹھا ہے، غداری نہیں ہے، یہ معاہدے کی پاسداری ہے، وقت سے پہلے حملہ نہیں ہے۔ پورا لشکر جمع ہو گیا، اور جیسے ہی وقت ختم ہوا مسلمانوں نے حملہ کیا، اور دشمن تاب نہ لا سکا، اور بہت بڑا علاقہ اور رقبہ فتح کرتے چلے جا رہے۔ اتنی دیر میں دیکھا ایک آدمی ہے گھوڑے پہ تیز دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے وفاء اللہ غدرا، وفاء اللہ غدرا، اے اللہ کے بندو معاہدہ پورا کرو، غداری نہ کرو، اور وعدے کی اور معاہدے کی پاسداری کرو، توڑو نا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا دیکھو بھائی کون ہے، رک جاؤ۔ تو پتہ چلا وہ حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کسی قوم سے معاہدہ کیا جائے تو معاہدے کے زمانے میں کوئی نقل و حرکت نہ کی جائے، اپنے علاقے میں بھی اور دوسرے علاقے میں بھی، اور اگر کیا جائے تو پہلے سے ان کو باخبر کر دیا جائے۔ آپ نے ان کو پہلے سے باخبر نہیں کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سننے کے بعد اپنے لشکر کو حکم دیا واپس چلو، پورا فتح کیا ہوا علاقہ اسی وقت چھوڑ دیا۔ یہ معاہدے کی پاسداری ہے۔ آج دنیا معاہدے کرتی اور توڑتی رہتی ہے۔ پہلے کسی سے معاہدہ، جب وہ کمزور ہو گئے، دوسرے کا سورج دیکھا چڑھتا ہوا سورج تو اس کو چھوڑ دیا، دوسرے سے معاہدہ۔ آئے دن یہی مثالیں پیش آتی رہتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا، اور یہ سب صحابہ میں کہاں سے آیا؟ زبان سے معاہدہ کیا آپ نے، اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ اللہ کے نبی نے عملی تصویر پیش کی۔ کیسا معاہدہ؟ پہلی جنگ تھی، کون سی؟ کیا نام ہے اس کا؟ غزوہ بدر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور یمان ان کے والد دونوں آ رہے مدینے۔ ابو جہل نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینے جا رہے ہیں۔
کہا تم ہم سے وہاں جا کے لڑو گے اس لیے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، اور اسی شرط پر جانے دیں گے ہم سے وعدہ کرو ہم مدینے جائیں گے مگر تم سے لڑیں گے نہیں۔ دشمن ہے، جنگ کا موقع ہے، اور اتنا بڑا دشمن ہے اور وعدہ لے رہا ہے، اور کیسے؟ خوش دلی سے نہیں، زبردستی، حلق پہ چھری رکھ کر کے وعدہ۔ جب وہ مدینے پہنچ گئے اور صحابہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عرض کیا حضور ہم بھی چلیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں جا سکتے، 313 ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، مگر ایسے نازک وقت میں آپ فرماتے تم نہیں جا سکتے ہو، تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ کے رسول وہ تو زبردستی وعدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا وعدہ بہرحال وعدہ ہے، وعدہ بہرحال وعدہ ہے۔ حضرت حذیفہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، حضرت یمان بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ معاہدے کی پاسداری زبانی بھی ہے اور عملی بھی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تو 10 سال کا معاہدہ تھا، اور 1.5 سال تک مسلمانوں کی طرف سے تو کوئی خلاف ورزی ہوئی نہیں۔ اس معاہدہ کرتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاہدہ ہم دونوں کا ہو رہا ہے، مکے کا یعنی قریش کا اور ہمارا، اس میں کوئی دوسرا قبیلہ اگر شامل ہونا چاہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے چاہے ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو ایک قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو خزاعہ، انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ایک قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو بکر، انہوں نے کہا ہم مکے کے جو قریش ہیں ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور دونوں میں لڑائی بہت ہوا کرتی تھی، معاہدے میں شریک ہو گئے۔ 1.5 سال کے بعد بنو بکر نے جو مکے کے لوگوں کے حلیف و مددگار تھے معاہدے میں شامل تھے، انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا رات میں، اور حملہ کرنے کے بعد وہ لوگ جان بچا کر کے حرم میں پہنچ گئے، مگر ان غداروں نے ان کی نظر میں معاہدہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، انہوں نے حرم میں بھی ان کو مارا، حرم میں بھی مارا اور اسلحے سے بھی مدد کی۔ یہ سب معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور سمجھ رہے تھے رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ چلے گا یہ ان کے معاہدے میں شریک ہیں، آپ کو کیا پتہ چلے گا۔ صبح ہوئی تو سالم، عمر ابن سالم اس قبیلے کا ایک آدمی مدینے روانہ ہوا 40 آدمیوں کو لے کر۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ مکے کے مشرکین نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور وہ آ رہا ہے اللہ کا بندہ جو ہمارے ساتھ شامل تھا اگرچہ مسلمان نہیں ہے، اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ معاہدہ توڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ خیر کرے، آپ نے فرمایا ہاں اللہ خیر کرے گا۔ یہ انتظام ہو رہا ہے کاہے کا؟ فتح مکہ کا، معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہ کرنا پڑے اور مکہ فتح بھی ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس نے آ کر کے پوری رودات سنائی کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور حرم میں پناہ لی، وہاں بھی حملہ کیا، اور مکے کے لوگوں نے معاہدے کے باوجود ان کی مدد کی۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر تمہاری مدد نہ کروں تو اللہ میری مدد نہ کرے، جاؤ۔ یہ کہا آپ نے اس سے، اور وہ تو اطمینان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، یہ شعبان کا مہینہ تھا، پیغام بھیجا پورے عرب میں، مدینے کے اطراف میں، کہ سب مدینہ طیبہ میں رمضان تک اکٹھا ہو جائے۔ تو 10,000 کا لشکر اکٹھا ہوا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ کہاں جانا ہے، یہ اطلاع نہیں کسی کو کہاں جانا، یہ لشکر کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مکے کے جو مشرک ہیں ان پر اس کی اطلاع کو اے اللہ چھپا دے، ان کو پتہ ہی نہ چلے، ایک دم سے ہم پہنچ جائیں۔ ایک دم سے اگر پہنچیں گے تو خون خرابہ نہیں ہوگا، مگر اللہ کا کرنا۔ حضور ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن بلتع، بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو ان کے رشتہ دار رہتے تھے مکے میں، خود تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور بیوی بچے وہیں تھے۔
ان کے دل میں خیال آیا کہ جتنے لوگ مکے کے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے رشتہ دار وہاں ہیں، بیوی بچے اگر ہیں تو ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے رشتہ دار رشتہ داری کی وجہ سے ان کی بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ میرا کوئی وہاں رشتہ دار، بیوی بچے میرے ہیں اور کوئی رشتہ دار ہے نہیں، ایسے موقع پر میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا؟ لہذا اگر میں مکے کے مشرکین کے ساتھ احسان کروں تو اس احسان کے نتیجے میں میرے بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے خط لکھ دیا مکے والوں کے نام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں جس سے مقابلے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، یہ خط لکھ کے روانہ کر دیں۔ ایک عورت تھی، اس کا نام سارہ تھا، وہ مکے کی عورت تھی، مغنیہ تھی، گاتی تھی، بجاتی تھی۔ وہ ایک روز مدینے آ گئی۔ آپ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا جب سے آپ لوگ آ گئے اور غزوہ بدر ہوا، لوگ مارے گئے، ہمارے کھانے پینے کا ذریعہ بند ہو گیا، کھانا یہی گانا بجا کے ہم کرتے تھے، اب حالت ہماری خستہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کی مدد کرو۔ سب لوگوں نے اس کی مدد کی۔ اسی عورت کے ہاتھ حضرت حاتب نے ابی بلتہ نے خط بھیج دیا اور کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ خط جا رہا ہے مکے، اور جس میں اس راز کو فاش کیا گیا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت مقداد کو بلایا اور اپنے پھوپھی زاد بھائی، بولو اب سوچ رہے بیٹھے، حضور کے پھوپھی زاد ایک ہی بھائی ہے؟ لوگ سوچ رہے کچھ لوگ بولیں تو ہم بھی کہہ دیں گے وہی ہیں۔ چچا زاد بھائی حضرت علی اور پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، صدیق اکبر کے داماد حضرت زبیر۔ تو حضرت زبیر، حضرت مقداد، حضرت علی کو بھیجا جاؤ اور روضہ کاخ ایک مقام ہے، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس خط ہے، اس خط کو حاصل کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ نبی نے فرمایا تو پتھر کی لکیر مٹ جائے مگر نبی کے فرمان میں فرق تھوڑی آ سکتا ہے۔ وہیں پہ ملی وہ عورت، اس سے کہا خط دے دو، اس نے کہا میرے پاس خط ہے ہی نہیں، انکار کیا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی کی یہ بات ہے، لہذا خط دے دو ورنہ ہم تمہارے کپڑوں میں تلاشی لیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھہرو، اور جو بالوں کا جوڑا تھا اس میں سے اس نے خط نکال کے دیا۔ یہ حضرات خط لے کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ تو آپ کی مرضی کے خلاف تھا، آپ تو چاہتے تھے ان کو اطلاع ہی نہ ملے، اور صحابی رسول نے ایسا کیا۔ آپ نے حضرت حاتب کو بلایا اور کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت حاتب عرض کرنے اے اللہ کے رسول جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، اس کی صورتحال آپ سن لیجئے مجھ سے۔ پھر انہوں نے بتایا اللہ کے رسول واقعہ یہ ہے، تمام مہاجر صحابہ ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار مکے میں ہیں اور ان کے بیوی بچے اگر ہیں تو ان کی حفاظت کر لیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں نے سوچا میں ان پر احسان کر دوں، میں ان پر احسان کر دوں، اس طرح میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے اور اللہ تو آپ کو مکہ فتح مکہ تو ہو کے رہے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اور اے اللہ کے نبی میں مرتد نہیں ہوا، اے اللہ کے نبی مجھے کفر سے محبت نہیں ہے، میرا منشا صرف یہ تھا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، آپ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا حضور اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دیں جس نے آپ کو راز فاش کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ بدری صحابی ہیں۔ کون ہے یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے ان پر رحمت کی تجلی فرمائی ہے اور کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو ہم تمہیں معاف کر چکے، اللہ معاف کر چکا ہے ان کو۔ فاروق اعظم نے سنا تو آنکھوں سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس واقعے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوئے 10,000 صحابہ کے ساتھ، اور ابھی آپ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تمام صحابہ کرام روزے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے تھے۔ مقام عصفان پر جب آپ پہنچے تو موسم بڑا سخت ہو گیا، رمضان کا مہینہ اور پھر سفر بھی، اور پھر جہاد کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا اور تمام صحابہ کے سامنے آپ نے پانی پیا، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ بھی روزہ افطار کر لو، سفر میں اجازت ہے، جہاد کا سفر ہے۔ پھر بھی بعض صحابہ کرام ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے اندر طاقت ہے، مگر بتایا تھا نہیں، یہ دل میں ارادہ تھا ان کا۔ شام ہوتے ہوتے پتہ چلا وہ بے ہوش ہو گئے، ان پہ پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ آپ نے اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ، یہ نافرمان لوگ۔ جب اللہ نے ایک چھوٹ دی ہو تو اس چھوٹ کو استعمال کرنا بھی کیا، یہ بھی عبادت ہے، اور اس کو استعمال نہ کرنا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، آدمی سمجھتا نہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، طاقت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھڑے ہو رہا ہے اور گرنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے لیے اجازت ہے کہ تم بیٹھ کے پڑھو، لیکن پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، وہ کھڑے ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ زیادہ ثواب کا کام ہوگا۔ جی نہیں، یہ زیادہ ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ شریعت نے جو رخصت دی ہے اس پر عمل کرنا ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ کیوں؟ یہ حکم کس کا ہے کہ ایسے حالات میں بیٹھ کے پڑھو؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اور صحت کی حالت میں کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے نہیں ہوگے تو نماز میں، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اس حکم پر عمل کیا، جتنا ثواب مل رہا تھا، اس حکم پر جب عمل کرے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، اور اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کا نافرمان ہی تو ہوا، اور وہ سمجھ رہا ہے یہ تقویٰ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ایسی غلطیاں لوگوں سے ہو جایا کرتی ہیں، تو غرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک مقام پر پہنچے تو ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہی سے روانہ ہونے کے قریب ہی تھے، آپ نے ابھی نہیں کیا، سفر نہیں کیا ابھی۔ اب آپ کو نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو بتاؤ کہ تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، اس کے نتیجے میں 3 آپشن ہیں تمہارے سامنے، یا تو جس نے یہ حرکت کی ہے، جس قبیلے نے، اس کو معاہدے سے باہر کرو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر معاہدہ ہی توڑ دو، یا اس آدمی کی جس نے ایسا کیا ہے اس کا جرمانہ ادا کرو، اس کا قصاص ادا کرو، یا اس سے تعلق ختم کرو، یا پھر کہہ دو معاہدہ ہی ختم۔ جب حضرت حمزہ پہنچے تو ان کے سامنے رکھا تو ان لوگوں کے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ 2 باتیں تو مانیں گے نہیں، معاہدہ ہی ختم کیے دیتے ہیں۔ کتنے سال کا ہوا تھا؟ خود ہی ختم کر دیا۔ کیوں؟ مکہ فتح ہونا ہے، یہ نظام الہی ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا، اور 1 گھنٹے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھیں کھلی، یہ کیا غضب کیا، معاہدہ توڑ دیا، اب تو ہماری خیریت نہیں۔ بہت نادم پشیمان ہوئے، تو ان کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو مسلمان نہیں تھے، یہ جلدی سے مکے سفر کر کے آئے کہ پھر سے معاہدے کی تجدید کریں، یعنی پھر سے نیا معاہدہ کر لیں، یا اس کو تازہ کر لیں، غلطیوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ معاہدے کی تجدید کرنے۔ آپ نے وہ کوئی واقعہ ہوا؟ کہنے نہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو چھپانا چاہا تو آپ نے فرمایا پھر تجدید کی کیا ضرورت، مگر دل میں تو چور تھا، ہیں؟ اس لیے وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کہ معاہدے کی تجدید ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں جواب وہی تھا جو اللہ کے نبی کے جواب تھے۔ پھر کس کے بعد جائیں گے بتاؤ؟ حضرت علی کے پاس؟ بولو، ابو بکر کے بعد کہاں جانا چاہیے؟ حضرت عمر کے پاس گئے۔ وہ سب جانتے تھے کس کا کیا مقام ہے، اور آج والے جو ہے یہ کافر یہ نہیں جانتے، اس زمانے کے لوگ جانتے تھے جن سے مقابلہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔ اب کیا کریں؟ پہنچے کہاں؟ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ،
اور ان کے گھر پہ، حضور کے گھر پہ کون تھا؟ ابو سفیان کی بیٹی، اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے، اللہ کے نبی کا گھر، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہاں۔ جیسے ہی وہ پہنچے تو اللہ کے نبی کا جو بستر بچھا ہوا تھا انہوں نے جلدی سے طے کر دیا دیکھ کے باپ کو۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، بیٹی باپ آتا ہے تو بستر بچھایا جاتا ہے اور تم بستر طے کر رہی ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ بستر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، اور تم ناپاک ہو، اس پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ بستر اس لائق، تم اس لائق نہیں ہو اس پر بیٹھو۔ کہ لیں میں اس لائق نہیں ہوں، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو فوراً جواب دیا کہ تم اس بستر کے لائق نہیں، یہ پاک ہے اور تم مشرک ہو۔ اور حیرت ہے، عرب کے سردار ہو، ابھی بت پرستی کرتے ہو، خیر وہاں سے وہ اپنے چلے آئے۔ اب صدیق اکبر کا جواب، عمر کا جواب، اب کہاں جائیں؟ تو حضرت علی کے پاس پہنچے، حضرت فاطمہ زہرا کے پاس پہنچے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت حسن کے بارے میں کہا کہ تم ہی، وہ بچے ہیں، تم ہی سفارش کر دو۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا بھائی بچے تھوڑی اس معاملے میں دخل دیا کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا بڑے بوڑھے بچے سب ایک زبان، حیرت کی بات ہے۔ حضرت علی سے کہا تم ہمارے رشتہ دار ہو، سب سے قریبی، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، ان سب کے مقابلے میں حضرت علی کا اللہ کے نبی کا ابو سفیان سے خاندانی رشتہ سب سے قریب کا رشتہ تھا۔ علی تم بتاؤ ہم کیا کریں، کوئی شکل بتاؤ، کوئی حل بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا جہاں مسلمان بیٹھے ہوں وہاں جا کے کہہ دو ہم نے معاہدے کی تجدید کی، میں نیا معاہدہ کرنے آیا، یہ کہہ دو خالی۔ تو کہ اس سے فائدہ ہو؟ کہا یہ میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں۔ خیر وہ اپنے اعلان کر کے چلے گئے۔ مکے والوں نے کہا کیا لائے؟ کہا میں نے یہ اعلان کیا۔ کہا یہ اعلان حضرت علی نے مجھے مشورہ دیا، اعلان کر دو۔ نے اعلان کر دیا۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ کہا علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لشکر قریب قریب پہنچ رہا ہے، اور رات کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلہ اپنی آگ الگ الگ جلائے۔ رات میں جب دشمن دیکھے تو پتہ چلے کہ تعداد بہت بڑی۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے بھی اسی سفر میں آ کے اسلام قبول کیا۔ آپ نے فرمایا بیوی بچوں کو بھیج دو مدینے اور تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت عباس کی رشتہ داری ہے کس سے؟ حضرت ابو سفیان سے۔ وہ چاہتے تھے کہ مکے والوں پر اگر اللہ کے نبی ایک دم سے حملہ آور ہو گئے تو مکے والے تو برباد ہو جائیں گے، کاش کہ مکے والوں کو خبر پہنچ جائے۔ اسی اثنا میں حضرت عباس نکلے اور نبی کریم علیہ السلام کا مبارک خچر تھا، وہ تلاش کر رہے تھے کہ ایک دم سے آواز آئی۔ حضرت ابو سفیان اور دوسرے لوگ جائزہ لینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان سے کہا قبیلہ خدا کہاں ہوگا، اتنا بڑا لشکر؟ آواز پہچان لی اور جلدی سے ابو سفیان کو بلایا اور کہا خیریت اسی میں ہے، میرے ساتھ چلو۔ اور اپنے خچر پہ بٹھایا۔ کس نے؟ حضرت عباس نے۔ کس کو بٹھایا؟ حضرت ابو سفیان کو بٹھایا اور لے کے چلے۔ جس آگ کے پاس سے گزرتے تھے لوگ دیتے تو نبی کے چچا ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاں قبیلہ تھا، آگ روشن تھی، وہاں پہنچے۔ حضرت عمر نے دیکھا حضور کے چچا اور پیچھے ابو سفیان، وہی سے چلائے اللہ نے دشمن پر قابو دے دیا، اور خود دشمن آ گیا اور جلدی بڑھے کہ گردن مار دے۔ حضرت عباس بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے اور ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم بھی پہنچ گئے۔ اے اللہ کے رسول دیکھیے دشمن جس نے غداری کی ہے اور خود بخود اللہ نے قابو میں دے دیا، اجازت دیجیے گردن اڑا دیں۔ حضرت عباس نے کہا عمر یہ تمہارے قبیلے کا اگر آدمی ہوتا تو تم اتنی جلدی نہ کرتے، گردن اڑانے کے لیے اصرار کرو، یہ ہمارے قبیلے کا ہے۔ تو حضرت عباس نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ عباس یہ مت کہو، خدا کی قسم جس روز تم نے اسلام قبول کیا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اگر میرا باپ خطاب اسلام قبول کرتا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ میرے باپ خطاب کے مسلمان ہونے سے اللہ کے نبی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے اپنے چچا کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو سفیان سے، کیا تمہیں ابھی تک اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہوا؟ تو کہا یقین تو ہو گیا، اگر کوئی اور ہوتا تو ہماری مدد نہ ہوتی، ہماری مدد نہ ہوتی ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت پر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ کہا اس کے بارے میں کچھ شک ہے ابھی تھوڑا۔ حضرت عباس نے کہا کلمہ پڑھو ورنہ گردن مار دی جائے۔ تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کہہ کر کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا جب اسلامی لشکر گزرے تو ایسے اونچے مقام پہ ان کو کھڑا کرنا تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے ماننے والے کیا ہیں اور اسلام کے دیوانے کیسے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور قبیلے وہاں سے گزر رہے ہیں جھنڈا لے لے کے اپنے، ایک کے بعد ایک پوچھتے جا رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک صحابی گزرے انصار قبیلے کے حضرت سعد بن عبادہ، تو وہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج تو ماردھاڑ کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو کعبہ بھی حلال ہو جائے گا، کعبے میں جنگ کرنا بھی آج حلال ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے دیکھا تو وہ سہم گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے فوراً وہ جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے حضرت قیس کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج خانہ کعبہ کی عظمت اور زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مہاجر انصار کے جھرمٹ میں گزرے تو ابو سفیان نے کہا یہ کون؟ کہا یہ تمہارے بھتیجے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا یہ بادشاہ ہے۔ حضرت عباس نے کہا بادشاہ نہیں، یہ نبی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو مکے والوں کے لیے جو تمہارے گھر میں اگر داخل ہو جائے اس کو امن، اور کہا میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے حضور، تو کہا جو اپنا گھر میں داخل ہو دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن، کہا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو دیکھ کر ہتھیار رکھ دے اس کو بھی امن۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی روانہ ہوئے۔ ابو سفیان جلدی سے آئے اور کہا مکے کے لوگوں مقابلے کی طاقت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور انہوں نے امن کا اعلان کر دیا ہے، حرم کا اور یہ اور وہ۔ اور تھوڑی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، حضرت خالد سے کہا تم اس طرف سے جاؤ مکے میں داخل ہو اور ہم اس طرف سے داخل ہوں گے، اور کسی کا خون نہ بہے، جو تم سے لڑے اسی سے لڑنا۔ حضرت خالد جدھر سے گئے ادھر لوگوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور پتھر پھینکنے شروع کر۔ حضرت خالد نے مقابلہ کیا، 20 آدمی قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ جدھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ادھر کسی نے مزاحمت نہیں کی، اور آپ نے مقام حجون میں، وہ مقام جہاں پر گھاٹی میں آپ کو قید کیا گیا تھا 13 سال تک، 3 سال تک، آپ نے وہیں اپنا خیمہ لگایا، اسی خیمے میں آپ نے قیام کیا، آپ نے کسی کے گھر میں قیام نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، اور اللہ اکبر کے نعرے تھے، کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آپ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی سے فرمایا جو بہت اونچے تھے کہ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کہتے میں کندھے پہ کھڑا ہوا تو ایسا لگ رہا تھا میں اگر آسمان کو چھونا چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ وہ بت تھا، اور خانہ کعبہ کی چھت کتنی اونچی ہے؟ جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، خانہ کا یہ سفید شیخ چلے گا کیا؟ حاجی معین صاحب یہ ماشاءاللہ دراز قد ہے، تو یہ جو ہے اس کی جو چوکھٹ ہے اس کو پکڑ پائیں گے، ہر آدمی چوکھٹ بھی نہیں پکڑ پائے گا، اور کہاں چھت کے اوپر۔ مگر یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ پھر اس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور تصویریں کس کی؟ ان تصویروں میں ایک تصویر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک تصویر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے جوئے کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو غارت کرے، ابراہیم و اسماعیل کا اس سے کیا تعلق؟ ان تصویروں کو بھی مٹا دیا گیا۔ مٹانے کے بعد
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل دلوایا اور اس کو دھلوایا اور پاک کرایا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے آپ نے چابی منگوائی خانہ کعبہ کی، اور اس کو کھولا گیا، اندر آپ داخل ہوئے، اندر کو صاف کیا گیا، پھر آپ نے وہاں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے شکرانے کی یہ نماز، اور آپ نے ام ہانی جو حضرت علی کی سگی بہن، ان کے گھر پہ بھی آپ نے غسل کیا پہلے، اور غسل کرنے کے بعد 8 رکعت نماز پڑھی۔ کتنی؟ اور چاش کا وقت تھا، یہ چاش کی نماز نہیں تھی، چاش کی نماز کی آپ نے پابندی نہیں کی ہے، یہ نماز فتح کی نماز تھی۔ کاہے کی؟ جب اللہ کسی علاقے کو فتح دے مسلمانوں پر تو مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ وہاں ہنگامہ کریں، وہاں فائرنگ کریں، وہاں شور کریں، وہاں شغب کریں، یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہاں اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نماز پڑھیں۔ کئی رکعت؟ 8 رکعت۔ جب ایران فتح ہوا اور ایران میں جو شہر مدائن فتح ہوا تو کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب اس مدائن کے دارالخلافہ میں داخل ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں 8 رکعت نماز پڑھی تھی۔ جو نبی کی سیرت ہے وہی صحابہ کی سیرت ہے، جو نبی کا طریقہ ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ساتھ میں کون؟ حضرت اسامہ، یہ غلام کے بیٹے ہیں، یہ غلاموں کا مقام۔ آپ نے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں اللہ اکبر کہا اور باہر نکلے۔ چابی آپ کے ہاتھ میں، چابی کس کے؟ عثمان ابن طلحہ شیبی کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے ان سے کہا ایک دن میں نے تم سے چابی مانگی تھی ہجرت سے پہلے اور تم نے چابی نہیں دی تھی مجھے، میں نے کہا تھا ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، یاد آیا تمہیں؟ کہا حضور مجھے یاد ہے، میں جس کو چاہوں وہ دے دوں گا۔ حضرت علی چاہتے تھے مجھے ملے اور حضور کے چچا چاہتے تھے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا، خانہ کعبہ کی چابی بہت بڑا مرتبہ اور اعزاز تھا، مگر اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ امانت اس کے مستحق کے حوالے کر دو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ابھی مشرک ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہو، امانت اس کے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ وہ آئے سامنے، آپ نے وہاں خذ ہا کا خالدتن تالدتن، یہ چابی لو لو، یہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی اور تمہارے خاندان سے وہی لے گا جو ظالم و جابر ہو۔ آج بھی وہ چابی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، انہی کے خاندان میں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا حضرت بلال سے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور یہاں سے اذان کو۔ بلال حبشی غلام اور کعبہ اور کعبے کی چھت اس پہ کھڑے ہوئے، یہ پہلی اذان تھی جو مکے میں دی گئی، اس سے پہلے مکے میں کبھی اذان نہیں ہوئی، اور اذان کس نے دی؟ حضرت بلال نے، اور کعبے کی چھت پہ اذان دلوائی، کیوں؟ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ کعبہ مسلمانوں کی سمت تو ہے، احترام کے لائق ہے، اللہ کا گھر ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھی جائے گی، مگر یہ خدا نہیں ہے، اس کے اوپر چڑھا بھی جا سکتا ہے۔ آج بھی جو غلاف چڑھایا جاتا ہے تو لوگ اس پر کھڑے ہو کر کے غلاف چڑھاتے ہیں، یعنی یہ بت نہیں ہے، اس کو سجدہ نہیں کیا جاتا، یہ تو ایک نشان ہے عظمت کا، اللہ کی یہاں تجلی ہے، اللہ کی رحمتیں یہاں نازل ہوتی ہیں۔ تو حضرت بلال نے جب اذان کہی تو 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے دور، اور وہ مشرک تھے، منظر دیکھ رہے تھے سب۔ ایک نے کہا بہت اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، یہ منظر نہیں دیکھا، ایک کالا کلوٹا آدمی اور کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے۔ دوسرے نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ حضرت ابو سفیان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھائی دیکھو میں تو کچھ کہوں گا نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر دے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ نے تینوں کو بلایا اور کہا تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا۔ دیکھو اسلام کی بنیاد پر اللہ عزت دیتا ہے۔ بلال اگرچہ غلام ہیں مگر تقویٰ ہے، طہارت ہے، اسلام ہے،
اور دنیا کو بھی آپ نے دکھا دیا. جو دنیا ہوا بناتی اسلام میں غلامی تھی غلامی تھی غلامی تھی، ایسی غلامی ہے اس پر ہزاروں آزادیاں سو جان سے قربان ہو جائیں. فتح مکہ کا موقع ہے اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر حضرت علی نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے، کھڑا کون ہے؟ غلام. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اذان کہہ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی وہاں، اور آپ مسافر رہے. 20 دن آپ نے قیام فرمایا، خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا، اور مکے کے مشرکین پہاڑوں کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں منظر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد بھر گیا حرم، سب کا سب سامنے مجرم کھڑے ہوئے، سب کے سب. یہ وہی ہیں جنہوں نے سمیہ کی ٹانگیں چیری تھی، خباب کے انہوں نے دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹائے، بلال کو گھسیٹا تھا، نبی کی گردن میں چادر کا پھندا لگایا تھا، طرح طرح کے مظالم کے دور. 1 سال پہلے عمرہ کرنے سے بولو روک دیا تھا. یہ وہی سب ہیں، اور وہ اندر سے بیچارے پریشان ہیں. ہم تو گردن مارے جانے کے لائق ہیں، اور ہمیں معافی کی کوئی شکل نہیں ہے، اور ہم تو واقعی مستحق اس کے ہیں. نظریں جھکی ہوئی سب کھڑے ہوئے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا بتاؤ آج کے دن تمہیں مجھ سے کاہے کی امید ہے؟ کاہے کی امید ہے؟ وہ سمجھ گئے لہجے میں نرمی ہے حضور. کہا خیرن اخن کریم وابن اخن کریم، آپ سے بھلائی کی امید ہے، آپ شریف ہیں، آپ شریف بھائی کی اولاد ہیں. آپ نے فرما جاؤ اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء. وہی یوسف علیہ السلام کی بات، کنویں میں جنہوں نے ڈالا تھا وہ بھائی ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور معافی مانگ رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ باتیں مت کرو، لا تثریب، آج کے بعد تم سے کچھ کہا بھی نہیں جائے گا، شرمندہ بھی نہیں کیا، تم سب کے سب آزاد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا. آپ کی یہ رحم دلی اور آپ کا یہ کرم دنیا نے دیکھا. جن کے دل میں کفر و شرک بھرا ہوا تھا وہ سب دھل گیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ خود کی ٹوپی پہن کر کے داخل ہوئے تھے، پھر آپ نے وہ اتار دی اور امامہ باندھا، کالا امامہ تھا. آپ جس سواری پر سوار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تواضع کا یہ عالم کہ گردن آپ کی جھکی ہوئی تھی. ایسے موقع پر بادشاہوں کی گردنیں تنی ہوتی ہیں، یہاں گردن جھکی ہوئی ہے. قرآن میں ذکر ہے ملکہ بلقیس نے کہا تھا کہ جب بادشاہ لوگ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے سنیے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. بادشاہ جب کسی علاقے کو فتح کر کے داخل ہوتے ہیں تو وہاں تباہی اور بربادی مچا دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. مگر یہاں اللہ کے نبی بادشاہ نہیں ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو معافی ہے، اور آپ نے اعلان فرمایا سر آپ کا سجدے کی تقریباً سجدے کی حالت میں ہے. اس انداز سے عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے معافی نہیں. یہ بڑے مجرم تھے، سب کو معاف کیا گیا. سوچئے یہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے جن کی معافی کا اعلان نہ ہوا. ان میں سے بھی بعض بھاگ گئے مکے سے، اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، بعض نے پناہ حاصل کی. چند ہی لوگ تھے جن کو قتل کر دیا گیا. ان لوگوں میں حضرت اکرمہ بھی تھے، ابو جہل کے بیٹے، لیکن بعد میں اسلام لائے. ان میں حبار ابن اسود بھی تھا. حبار ابن اسود کون؟ جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خچر کو بتکایا تھا اور ضرب لگائی تھی، اور جس سے وہ گر پڑی تھی، ان کے پیٹ میں حمل جو تھا وہ ضائع ہو گیا تھا. حضرت زینب اسی وجہ سے صدمے سے انتقال کر گئی. ان کو شہیدہ کہا جاتا ہے، نبی کی بہترین بیٹی. آپ نے فرمایا زینب خیر بناتی اصیبت فیہا، زینب میری بہترین بیٹی ہے، اس کو میری وجہ سے اللہ کے راستے میں ستایا گیا. آپ نے فرمایا حبار اگر کہیں ملے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے. یہ حکم تھا آپ کا. مگر آپ تشریف فرما ہے، اتنی دیر میں حبار بھی آ گئے. کسی نے کہا حضور حبار آیا. آپ نے فرمایا آنے دو. جب وہ آئے
نظر نیچی، اے اللہ کے رسول بڑا مجرم ہوں میں بہت بڑا مجرم ہوں، ناقابل معافی میں نے جرم کیا ہے۔ میں سوچتا تھا آپ کا میں سامنا نہ کروں، میں مکے سے باہر چلا جاؤں، کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں، آپ کو چہرہ نہ دکھاؤں، مگر پھر مجھے یاد آیا، آپ کے اخلاق یاد آئے، آپ کا کرم یاد آیا، آپ کی مہربانی یاد آئی، اس لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس کی مثال، اس کی نظیر کہیں ملے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ نے سورہ نصر کی تلاوت کی، یہی قرآن کریم کی جو آیت ہے اذا جاء نصر اللہ، آپ نے فرمایا وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے ہم سے کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کی مدد کی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ جُنْدًا، اور جس نے بڑے بڑے لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کلمات فرمائے، اور اس کے بعد عام معافی کا آپ نے اعلان فرما دیا، اور 20 روز تک آپ مدینہ طیبہ میں رہے، مکہ المکرمہ میں رہے، اور مسافر رہے، اور حالت سفر ہی میں آپ نے یعنی پوری نمازیں وہاں نہیں پڑھی۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے انصار صحابہ، آپ نے کہا حضرت صدیق اکبر کے والد حضرت کیا نام تھا؟ ابو قحافہ، ابو قحافہ ان کا نام ہے، مگر یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصلی نام نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا اصلی نام کیا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ، اور بتا چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر کنیت ہے، اس سے مشہور ہے وہ، ان کا اصلی نام نہیں ہے یہ۔ سب سے پہلے خلیفہ، نبی کے بعد سب سے عظیم رتبہ، سب ان کے عاشق و فدائی، مگر ان کا اصلی نام بولو؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اسی طریقے سے ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ، ان کا اصلی نام نہیں ہے، ان کا اصلی نام ہے عثمان۔ کیا نام ہے؟ عثمان، عبداللہ ابن عثمان۔ حضرت مولانا عبدالاول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے عبداللہ ابن حضرت عثمان نام ان کا، صحابہ میں ہے بالا تر مقام ان کا، صحابہ میں سب سے بالا تر مقام ان کا ہے عبداللہ ابن حضرت عثمان نام ان کا ہے۔ اور کیا کہا؟ لقب صدیق ہے ان کا، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر ہے، اور یہ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ یہ کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ باپ کی طرف سے کیسے؟ ان کے والد حضرت ابو قحافہ صحابی، خود صدیق اکبر صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، اور ان کے پوتے محمد ابو عتیق، عبد الرحمن کے لڑکے، یہ بھی صحابی۔ 4 ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر، یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں، عبداللہ ابن زبیر صحابی۔ عبداللہ ابن زبیر کی والدہ حضرت اسماء صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، کیا ہے وہ؟ صحابیہ، 2 ہی۔ صدیق اکبر خود صحابی، اور صدیق اکبر کے والد وہ بھی صحابی۔ یعنی یہ عجیب و غریب اتفاق ہے، یہ سعادت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ مسلمان نہیں ہو، مکہ فتح ہو گیا، اخیر زمانہ تھا، بوڑھے بھی بہت ہو گئے، نابینا بھی ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر اپنے والد کے پاس گئے اور اپنی گود میں اٹھا کر کے لے کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا اے اللہ کے پیغمبر، ان کے لیے دعا کر دیجئے، ان کو اسلام میں داخل کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حلا ترکت الشیخ حتی آتیہ، ابو بکر تم نے ان کو اپنے گھر پہ کیوں نہیں رہنے دیا، یہاں تک کہ میں خود ان کے پاس چل کر کے جاتا۔
تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس چل کر آنے کے زیادہ مستحق ہیں، میں ان کو لے کر کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ رکھا، تلقین کی اسلام کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بال بالکل سفید۔ آپ نے فرمایا اس میں ان بالوں میں کلر لگا دو، بالوں میں کلر لگا دو، مگر یہ کہ کالے کلر سے پرہیز کرنا، خضاب لگا دو مگر کالا کلر نہیں ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور رحمتیں لٹائیں، اور آپ نے وہاں خطبے دیے اور طرح طرح سے آپ نے نوازشیں اور عنایتیں فرمائیں۔ اسی فتح مکہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ کون سی مدد؟ جو آپ چاہتے ہیں۔ والفتح، اور فتح ہو جائے۔ فتح تو بہت سی، کون سی فتح؟ جو آپ چاہتے ہیں، مکہ فتح ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے۔ جب تک مکہ نہیں فتح ہوا تھا لوگ مسلمان تو ہو رہے تھے، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین، کبھی چار، لیکن مکہ جیسے ہی فتح ہوا تو وفد کے وفد چلے آ رہے، یعنی دسیوں، پچاسوں۔ ایک مرتبہ یمن سے ایک قافلہ آیا، اس میں 700 آدمی تھے۔ کتنے؟ آپ نے فرمایا جا اللہ اکبر، جا نصر اللہ، جا اہل الیمن۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یمن والے آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، نصرت اللہ کی آ گئی۔ وہ تسبیح پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ یعنی مکہ ہوا 8 ہجری میں فتح، اور 9 ہجری کو کہا جاتا عامۃ الوفود۔ عامۃ الوفود مانے وفد والا سال۔ اس میں باقاعدہ ڈیلیگیشن اور بڑے بڑے وفد قبیلوں کے وہ آ کر کے آپ سے ملاقات کرتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے اور دینی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو مسجد نبوی میں لے جائے، وہاں جو ستون ہیں ان ستونوں پر پلر میں ایک پلر پہ لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ اسطوانۃ الوفود۔ یعنی اللہ کے نبی سے جو لوگ آ کے ملاقاتیں کرتے تھے وہ اسی پلر کے پاس آپ ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، یعنی آپ کی وفات تک پورے جزیرہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام پورے عرب کے اندر پھیل چکا تھا اور کفر و شرک کا نام نشان مٹ چکا تھا۔ اللہ فرماتا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے۔ اے پیغمبر جب ایسا ہو جائے تو آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا دکھ بھری ہے، آلام بھری ہے، یہاں غم ہی غم ہیں۔ آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا اور جس کام کے لیے بھیجا، اور جب وہ کام پورا ہو گیا تو اس نبی کو آخرت کی طلب اور شوق بڑھ گیا اور دعا کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جب ان کا مقصد فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، حکومت بھی دے دی، ماں باپ سے بھی آپ نے ملا دیا، بھائیوں سے بھی ملا دیا۔ اے اللہ تعالیٰ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجئے، اور اے اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو مقصد تھا دنیا میں دین پھیل جائے، مرکز اسلام فتح ہو جائے، وہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ ہو، مقصد پورا ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، رفیق اعلیٰ اللہ سے میں ملاقات چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں خطبہ دیا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت کا سفر اختیار کرے، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ تو صحابہ سنتے رہے، صدیق اکبر رونے لگے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں صحابہ کہنے حضور کہہ رہے ایک بندے کو اللہ نے آخرت کے اختیار دیا اور رونے کی کیا بات ہے؟ فرماتے ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، وہ سمجھ گئے بندے سے مراد کوئی اور نہیں ہے، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب ایسا ہو جائے پیغمبر فسبح بحمد ربک، دنیا کیا کرتی ہے؟ جب فتوحات ہوتی ہیں جشن منائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی، چراغاں ہوتا ہے،
اللہ مسلمانوں کو نبی کے واسطے سے تلقین کر رہا ہے، جب کبھی ایسا موقع ہو جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہو تو ہوش میں رہنا، اور تمہاری زبان پر اللہ کا ترانہ ہو، اور تمہاری زبان پر تسبیح ہو، اللہ کی تعریف ہو، اپنا کمال نہ ہو، نعرے بازی نہ ہو، ہوائی فائرنگ نہ ہو۔ یہ تعلیم ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ کہیے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور الحمدللہ کہیے، واستغفرہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، بخشش کی درخواست کیجئے۔ چنانچہ آپ کیا کہتے تھے؟ سبحانک ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سجدے میں، رکوع میں آپ یہی کہتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نبی فرماتے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بہت کثرت سے پڑھتے۔ میں نے پوچھا کہ آپ بہت پڑھ رہے ہیں اس کو؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے جب وہ علامت میں دیکھ لوں تو اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کروں۔ وہ علامت میں نے دیکھ لی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لہذا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضور استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے مغفرت طلب کیجئے، اور مغفرت کس کو چاہیے؟ بولو، مغفرت کے معنی تو معافی کے ہیں۔ معافی کون مانگے؟ جس نے نیکی کی ہو، بولو، جس نے گناہ کی ہو۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا، نبی معصوم اور معصوموں کے سردار اور خاتم المعصومین، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُهُ، معلوم یہ ہوا استغفار ہمیشہ معافی، گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہوتا، استغفار درجوں کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ استغفار خود عبادت ہے، کیا سمجھے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں خالی معافی مانگنے کے لیے ہے، صابن کہے کے لیے، دھونے کے لیے ہے۔ استغفار صابن تھوڑی ہے، استغفار دعا ہے، استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، استغفار خود عبادت ہے۔ یعنی استغفر اللہ کہو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے دعا کے بارے میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کو ضرورت ہو وہ مانگے، جس کو ضرورت نہ ہو وہ نہ مانگے۔ یہ نہیں ہے مسئلہ۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ نے عبادت کے لیے پسند کیا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے، گری ہے، یعنی بادام کا چھلکا الگ ہے اور اس کے اندر جو بادام ہے یہی اصل ہے، دعا ہی اصل ہے۔ دعا کے لیے الگ سے وقت نکالنا چاہیے، اور الگ سے دعا مانگ، کیوں؟ یہ اللہ کو پسند ہے۔ کوئی ضرورت نہیں پھر بھی اللہ سے مانگے، اور ضرورت کیا نہیں، ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، دنیا کی ضرورت، آخرت کی ضرورت، اللہ کی رحمت، باقاعدہ دل لگے مانگنے میں، اور ایسے دعا مانگیں کہ مزہ آنے لگے۔ کیا مانگنے؟ کیا لگے؟ مانگنے میں مزہ آنے لگے۔ جب مانگنے میں مزہ آنے لگے، تھوڑی دیر اور مانگے، تھوڑی دیر اور مانگے، تو سمجھ لیجئے یہ عبادت اللہ کو پسند آ گئی۔ اور اگر الجھن ہو رہی ہے، جلدی بھاگیں، جلدی نکلیں، اور مزہ کب آئے گا؟ سب کے سامنے نہیں آئے گا، اکیلے میں آپ ہو اور تنہائی میں اللہ ہو۔ اور کیسے مانگے؟ ایک مرتبہ کہہ دیا ربنا آتنا، اور ایک مرتبہ کہہ دیا اللہم انی اسألک، نہیں، ایسے مانگا جاتا ہے۔ سوالی آدمی جب مانگتا ہے، بھکاری تو کیسے مانگتا ہے؟ کیسے مانگتا ہے؟ ایک ہی بات کو بار بار کہتا ہے، بھائی صاحب دے دیجئے نا، ارے دے دیجئے، بھائی صاحب میں نے کہا دے دیجئے، ان کا نہیں ہے، بھائی صاحب دے دیجئے، ارے پیچھا چھوڑو میرا، تم کیوں پریشان، بھائی صاحب دے دیجئے نا۔ بار بار اسی جملے کو کہہ رہا ہے، بار بار اسی جملے کو کہہ رہا ہے، لہذا ایک چیز کو بار بار مانگو، بار بار مانگو۔ کیا کہو؟ ربنا ربنا۔ ایک جگہ قرآن میں دعاؤں کا ذکر ہے ربنا کے ساتھ، اور 5 مرتبہ آیا۔ کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ ربنا، پھر ربنا، پھر ربنا، پھر ربنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے قرآن میں، جب بھی دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی 5 مرتبہ ربنا کہے، کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ کا یہ نام بڑا جامع ہے، رب۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، پیدا بھی کرے، پرورش بھی کرے، اور ضرورت کی چیزیں بھی دے، اور خوب نوازے۔ یہ رب
الصفات ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فاستغفرہ، اے پیغمبر آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے، درجات کی بلندی کے لیے استغفر اللہ پڑھیے، اس میں لذت ہے، اس میں مزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب آخرت کا سفر کیجئے۔ لہذا یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ جب آخرت کی منزل قریب آ جائے، اور ظاہر بات ہے عام طور پر تو کسی کو پتہ نہیں، جوانی میں ہے، بچپن میں بیٹھے بیٹھے ختم، چلتے چلتے ختم، سوتے سوتے نہیں اٹھے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ جب گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے، جب آنکھیں کمزور ہو جائیں، جب کمر جھکنے لگے، جب پوتے اور نواسے ہو جائیں، یہ سارے حالات وہ ہیں کہ یہ سب وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کم سنائی دے رہا، کم دکھائی دے رہا ہے، یہ سرکاری مشینیں واپس لی جا رہی دھیرے دھیرے۔ اللہ چاہتا ہے ایک دم سے لے لیتا ہے۔ ہوش و حواس تاب و توا پہلے جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان جا چکا۔ لہذا کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ کثرت سے کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کثرت سے پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور میاں ہر رات کو یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ صبح نہ اٹھے، دلزیز کے کانٹے میں تلے یا نہ تلے، منہ اپنے ہی ہاتھوں سے دھلے یا نہ دھلے، ہر رات کے سجدوں کو غنیمت سمجھو، کیا جانے صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ اس لیے رات میں سب سے آخری عمل کیا ہونا چاہیے؟ بستر پر پہنچنے کے بعد، اس کے بعد اب کچھ نہیں ہونا ہے، استغفار پڑھے۔ کون سا استغفار؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ اگر عالی بہت بڑا میدان ہے، اس کی ریت کے برابر یعنی کہ ذروں کے برابر گناہ ہوں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں من لزم کثرت الاستغفار جعل له مخرجا من کل ہم۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہم اور غم اور فکروں اور ٹینشن سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بخشش طلب کیجیے اپنی امت کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ نبی معصوم 100 مرتبہ پڑھیں اور ہم سراپا گنہگار اور 50 مرتبہ بھی نہ پڑھیں؟ کیا ارادہ ہے بھائی؟ پڑھیں گے نا کثرت کے ساتھ؟ انہو کان توابا، وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تواب اللہ کا بھی نام ہے، اور تواب بندے کو بھی کہتے ہیں، شاکر اللہ کو بھی کہتے ہیں اور بندے کو بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ کو ان اللہ شاکر علیم ہے، بندہ بھی شاکر اللہ بھی شاکر، مگر معنی الگ الگ۔ بندہ جب شاکر ہے شکر کرنے والا، اور اللہ شاکر ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی قدر کرنے والا۔ تھوڑا سا عمل بندہ کرتا ہے اور ثواب بے انتہا دیتا ہے۔ تواب کے معنی بندے کو بھی کہتے ہیں، تواب اللہ کو بھی کہتے ہیں۔ جب بندے کے لیے تواب بولا جائے اس کے معنی بہت توبہ کرنے والا، جلدی جلدی بار بار اللہ سے توبہ کرنے والا۔ اور اللہ کے لیے جب یہ لائے تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ امید دلا رہا ہے، ہم نے بہت توبہ قبول کی ہے بہت سے لوگوں کی، پچھلی امتوں کی، تم میرے محبوب کی امت ہو، تمہاری توبہ بھی قبول کر لیں گے، لہذا توبہ کیا کرو۔ استغفار کے بعد توبہ، پہلے استغفار اور پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے استغفار خالی زبان سے تم نے کہا توبہ نہیں اسے کہتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ ہوا ہے پکا ارادہ کریں کہ اب نہیں کریں گے، اور جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندگی بھی ہو، اور وہ گناہ فوراً چھوڑ بھی دے۔ 3 شرطیں۔ کون کون؟ وہ گناہ اگر کر رہا ہے فوراً چھوڑ دے، دوسرا اس پہ شرمندگی بھی ہو، افسوس بھی ہو کیوں کیا ہم نے، تیسرا آئندہ
نہیں کرے، اس کا نام توبہ ہے۔ اور اگر کسی کا حق لیا ہے تو چوتھی شرط بھی ہے، وہ حق واپس بھی کرے، یہ توبہ ہوئی۔ توبہ نہیں کی اس نے، خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، یہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے وہاں۔ خالی استغفار کافی نہیں، استغفار کے بعد توبہ بھی ہونا چاہیے، جو اس کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے استغفار کو، توبہ کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، پوری امت کو معاف فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ نصر مکمل ہو۔ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کر دی، ابھی بتایا کیا کرنا ہے آپ کو۔ ہم تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے کام بن جائیں، اور استغفار پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ حمیدہ خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ محمد عبید کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ گردے خراب ہو گئے ہیں، محمد عامران اور تبسم بانو، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہر امتی کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت پر چلنا آسان بنا دے، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کو نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے، جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔